لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صلوات بر محمد آل ارشاد حضرت احدیت جل وعلا ہوتا ہے کہ اے صاحبان ایمان، بچاؤ اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے۔ گویا اس آیہ کریمہ میں صاف لفظوں میں یہ ہم کو اور آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اکیلے مومن ہونا کافی نہیں ہے، اکیلے مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، حتیٰ اکیلے جنتی ہو جانا کافی نہیں ہے، جب تک اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال اور بار بچوں کی نجات کی فکر نہ کی جائے۔ تو یہ جملہ کہا جا سکتا ہے کہ خدا، دین، اسلام، اہل بیت، ان کا مقصد کیا ہے کہ یہ سب برداشت کر لیں گے، خود غرض مسلمان برداشت نہیں کرتے، سیلفش مسلمان برداشت نہیں کرتے کہ ہم تو خود بڑے مومن ہیں، دنیا جائے جہنم میں۔ اس پر بات ہوگی، لیکن ابھی جو گفتگو کل شروع ہوئی تھی اس کو تھوڑا تھوڑا لے کے چلتے ہیں۔ تو بات یہ پہنچی کہ جس زمانے میں رسول اللہ کو اللہ نے مبعوث کیا، اتنا گرا ہوا زمانہ تھا وہ کہ جس دور کو ہم حیوانیت کا دور بھی نہیں کہہ سکتے، جانور سے بدتر ہو گئے تھے اس وقت انسان، ہے نا۔ پھر اس معاشرے کو رسول اللہ نے اتنا بلند کیا کہ جہاں 313 لوگ ایمان کی بدولت ہزاروں پر غالب آ گئے، ہے نا۔ بلکہ اس زمانے کے اصحاب کے سلسلے میں کل ایک فقرہ نقل کیا تھا کہ مولا نے جو اس زمانے کے لوگوں کی جو تعریف کی ہے، چنانچہ ایک جملہ اور ہے امیر المومنین کا، وہ بھی نہج البلاغہ میں ہے، خطبہ نمبر 150، جو صحابہ کی تعریف کر رہے ہیں مولا کائنات۔ فرماتے حملوا بصائرہم علی اسیافہم، یہ لوگ ایسے جنگ کرتے تھے بصیرت کے ساتھ کہ ایسا لگتا تھا جیسے انہوں نے تلواروں کے اوپر اپنی آنکھیں رکھ دی ہیں، کچھ سمجھ نا، یعنی سمجھ بوجھ کے ساتھ۔ سامنے باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، چچا ہے، لیکن ان کے پائے سے بات میں لغزش نہیں ہوتی تھی۔ لا یزیدنا الا ایمانا و تسلیما، باوجود اس کے کہ بھائی سے لڑتا تھا آدمی، باپ سے لڑتا تھا آدمی، لیکن اس سے اور ایمان میں مضبوطی پیدا ہوتی تھی۔ اس منزل پر معاشرے کو پہنچا دیا رسول اللہ نے، اپنے اخلاق کی بنیاد پر، اپنے کردار کی بنیاد پر۔ اب رسول اللہ کے اس کائنات سے جاتے ہی پھر وہ سماج جو ہے پستی میں آنا شروع ہوا، یہاں تک کہ ہارٹ آف سٹی
مرکز شہر میں اسی دیکھیں کسی اور کا معاملہ ہوتا چلیے آدمی کچھ سوچتا, اسی پیغمبر حضرت علی کو بھی چھوڑیے, فاطمہ تو اسی پیغمبر کی بیٹی ہے جس کا کلمہ ابھی تک پڑھ رہے تھے. سوچنے والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اسی پیغمبر کی بیٹی کا گھر جلا دیا گیا, دروازہ گرا دیا گیا, بچہ مار دیا گیا. یہ سماج کی پستی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اس سب کے باوجود ابھی سلمان ہیں, ابھی ابو ذر ہیں, ابھی مقداد ہیں, ابھی یاسر ہیں, ابھی ایک اچھے خاصے افراد ہیں ہزاروں کی تعداد میں جو صفین میں علی کا ساتھ دے رہے ہیں, کم از کم اتنا ہے نا. لیکن یہ سماج پھر اور گرا کہ بعد وفات پیغمبر امیر المومنین, بعد شہادت علی علیہ السلام, یہ سماج اور گرتا گیا, یہاں تک کہ لوگ تو فوج میں ہیں ہزاروں کی تعداد میں, مگر ان کے اندر وہ ایمان نہیں جس کی بنا پر مجبور ہو کر کے امام حسن علیہ السلام کو صلح کرنی پڑی, جبکہ فوج اچھی خاصی بڑی ہے نا. تو یہ سماج کی پستی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ پھر امام حسین علیہ السلام کا دور آتے آتے یہ سماج اتنا گرا کہ اب امام حسین کے پاس بولیے 72 افراد, 72 ہی نہیں ہے, کچھ مجبور تھے بیچارے, کچھ لوگ جیل میں تھے, کچھ لوگ نکل نہیں پائے. لیکن یہ کہ بہرحال وہ بات نہیں رہی کہ جو مجمع صفین میں تھا, جو مجمع امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں تھا. دھیرے دھیرے اور بدلتے زمانہ اس کھائی میں گرا کہ امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں گھیر کے جانور کی طرح, جیسے جانور کا گلا جدا کیا جاتا اس طرح نواسہ رسول کو ذبح کر دیا گیا ہے نا. یہ سماج کی پستی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر سماج پست نہ ہوا ہوتا تو یہ چند اوباشوں کی اوقات نہیں تھی, ہمت نہیں تھی کہ نواسہ رسول کو اس طرح سے ذبح کر دیا جاتا. یہ سماج کی پستی تھی کہ بازاروں میں زینب کون ہے؟ ایک بیچ میں فاصلہ ہے رسول اللہ کا نا, جناب فاطمہ کا سگی نواسی ہے, اور سماج اتنا گر چکا. شام کی بات نہ کیجئے, کوفے میں پھرایا گیا, کوئی اپنی جان پر روتے تھے لوگ, لیکن کوئی اپنی جان پر کھیلا, کوئی میسم ٹائپ کا نکلا. وہ زمانہ چلا گیا. اب دور آیا ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا, ابھی اور پستی میں جا رہا ہے. اب سنیے کہ وہ سماج جس کو پیغمبر نے اس بلندی پر پہنچایا تھا, بتاؤں آپ کو گرتے گرتے کہاں پہنچا ہے. اللہ, ہم آپ سوچ نہیں سکتے, خدا شاہد سوچ نہیں سکتے کہ اتنا گر سکتا ہے زمانہ, اتنا خراب ہو سکتا ہے دور. اس کی ایک دو مثالیں سنیے آپ. اور یہ کون لوگ ہیں؟ وہ جو بحیثیت حاکم کے اسلامی ممالک میں ہیں, گورنر کی حیثیت ہے, ممبر پر آ رہے ہیں, اور اب مزاج دیکھیے کتنا دین و ایمان سے دور ہو چکے ہیں. بقول امام حسین علیہ السلام کے کل جو عرض کیا گیا کہ امام نے کیا فرمایا, وَالدِّينُ لَائِقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ, لیکن چاشنی کے طور پر, چٹنی کے طور کے اوپر کچھ تو دین تھا نا. لیکن اب امام سجاد علیہ السلام کا زمانہ آتے آتے وہ چٹنی بھر کا دین بھی وہ ختم ہو گیا. چند دن کی حکومت کو بچانے کے لیے اب یہ حکام رسول اللہ کی توہین پر اتر آئے ہیں. اب معاملہ حضرت علی کا نہیں ہے, اب معاملہ امام حسن کا نہیں ہے, اب معاملہ فاطمہ کے گھر کا نہیں ہے, اب معاملہ امام حسین کی شہادت کا نہیں ہے. اب یہ اتنا گر چکے ہیں کہ رسول اللہ کی اہانت پر آ گئے ہیں. سناؤں آپ کو صلوات بر محمد. یہ تلخ حقیقتیں ہیں, اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ آدمی جب تاریخ میں پڑھتا ہے کہ کتنا سماج گر چکا تھا, تو اس کو چھپانے کے لیے
جانتے ہیں کیا راگ الاپا جاتا ہے؟ حسین کو شیعوں نے مارا، حسین کے ساتھ شیعوں نے کیا کہ ادھر لگا دو تاکہ ادھر نہ آنے پائے کہ سماج کتنا پست ہو چکا ہے۔ ایک سنیے قصہ، روایت کہتی، اچھا اور یہ جو میں نقل کرنے جا رہا ہوں ایک دو روایتیں آگے، یہ شیعہ کتاب کی نہیں ہے۔ جو بچے جو ہے وہ اسمارٹ فون استعمال کرتے ہیں، اینڈرائڈ بکس وغیرہ دیکھتے ہیں، ان کو میں حوالہ بھی دے دیتا ہوں، سمجھ گئے آپ؟ ایک ایپ ہے GH بک کر کے، قائمیہ.com پر جائیے گا آپ، پلے اسٹور پر بھی شاید ہو، GH بک، آئی فون پر بھی چل سکتا ہے، یہ اس کے بھی ہے، اور یہ اینڈرائڈ پر بھی چل سکتا ہے۔ اس میں انگریزی بھی کتابیں ہیں، عربی بھی کتابیں ہیں، فارسی بھی ہیں۔ تو میرے پاس ہے وہ کتابیں ہیں، لیکن اس میں نہیں ملا، لیکن جب میں اپنے موبائل پر سرچ کیا تو وہ حوالہ مجھ کو مل گیا جو انہوں نے نقل کیا۔ ایک بزرگ عالم دین گزرے ہیں جو شیعہ نہیں ہے، توجہ رکھیے آپ اس پر، یہ جو میں روایت نقل کرنے جا رہا ہوں کسی شیعہ کتاب سے نہیں نقل کرنے جا رہا ہوں۔ جناب ابن ابی الحدید، زور سے، معتزلی، یہ معتزلی شیعہ نہیں ہے، یہ دوسروں کا اہل سنت کا ایک گروپ ہے جس کو تفضیلیہ بھی کہہ لیجئے۔ یہ وہ لوگ وہ تھے کہ جو علی کو چوتھا خلیفہ تو مانتے ہیں، بٹ یہ کہتے ہیں کہ افضل جب سے علی ہی ہے، یہ اس قسم کا فرقہ ہے معتزلی، لیکن شیعہ نہیں ہے۔ جناب ابن ابی الحدید معتزلی نے نہج البلاغہ کی 20 جلد، یہ موٹی موٹی معلومس ہیں، 20 جلدوں میں اس آدمی نے نہج البلاغہ کی شرح کی ہے۔ اس نہج البلاغہ کی شرح میں جلد نمبر 15 صفحہ 242 242 پر انہوں نے یہ داستان لکھی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ خطب الحجاج بالکوفہ۔ اب وہ سماج کی آپ دیکھیے، ابھی تک ہم رو رہے تھے کس بات کو کہ حضرت علی کے ساتھ یہ ہو گیا، ہم رو رہے ہیں اس بات پر کہ جناب فاطمہ کا گھر جلا دیا گیا، ہم رو رہے ہیں اس بات پر کہ امام حسن کے ساتھ یہ ہوا، ہم رو رہے ہیں اس بات پر کہ امام حسین کو شہید کر دیا گیا۔ اے بھیا دیکھو، رسول اللہ کو جہاں نہ بخشا جائے وہاں اب کیا بچا ہے؟ خطب الحجاج بالکوفہ، حجاج کوفے میں تقریر کر رہا تھا۔ فذکر الذین یزورون قبر رسول اللہ بالمدینہ، دوران تقریر کبھی کبھی ہوتا ہے نا، آدمی شروع کہیں سے کرتا ہے، ادھر ادھر بات نکل، رات ہمارے ہی ساتھ ہوا ہے نا، چلے کہاں سے پھر کہاں چلے گئے، پھر کہاں چلے گئے، پھر تو یہ تقریر میں ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سٹارٹ کرتا ہے، کہیں کوئی مناسبت آئی تو اس طرف چلا گیا۔ وہی حال یہاں ہوا کہ یہ کہتے ہیں جناب ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ میں کہ خطب الحجاج بالکوفہ، حجاج نے تقریر کی، کر رہا تھا کہاں؟ کوفے میں۔ فذکر الذین یزورون قبر رسول اللہ بالمدینہ، بات نکل آئی کہ اسی زمانے میں کچھ لوگ گئے تھے مدینے، مدینے میں کیا ہے؟ رسول اللہ کی قبر مبارک ہے نا، تو بات نکل آئی دوران تقریر ان لوگوں کی کہ جو مدینے گئے تھے رسول اللہ کی زیارت کے لیے۔ کہتا ہے تباً لہم، یہ کس کو کہہ رہا ہے؟ ان لوگوں کو جو مدینے گئے ہیں امام رسول اللہ کی، کہتا ہے تباً لہم، اللہ کی مار ان سبوں پر، اللہ کی پھٹکار ان سبوں پر۔ انما یطوفون باعواد ورمۃ بالیہ۔ ماسٹر صاحب سورہ یاسین تو ہے نا ذہن میں، وہاں ایک لفظ آپ نے پڑھا ہوگا رمیم، ہے نا؟ تو پیغمبر ایک دن تقریر کر رہے تھے، ایک آدمی ایک ہڈی لے کے آیا اور کہتا صاحب یہ بتائیے کہ من یحیی العظام وہی رمیم، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ یہ تو سڑ گل گئی ہے، ختم ہو گئی ہے نا؟ تو یہ رمیم، یہی لفظ اس نے یہاں استعمال کیا رسول اللہ کے لیے۔ کچھ سمجھ رہے ہیں آپ؟ سنگینی کو غور کر رہے ہیں آپ؟ اور واقعی یہ مجبوری ہے، عوام کو پتہ کیسے چلے گا؟ ورنہ یہ سب باتیں بیان کرنے والی تھوڑی ہیں،
لیکن آپ کو کیسے پتہ چلے گا اگر ہم یہ نہیں پڑھیں گے کہ یہ سماج کتنا گر چکا تھا؟ جو لوگ رسول اللہ کے بارے میں یہ بات کہہ سکتے ہیں چند سکوں کی خاطر، چند دن کے اقتدار کی خاطر، چند دن کی حکومت کی خاطر، ان کے لیے کون سا مسئلہ امام حسین کو شہید کر دینا؟ ان کے لیے کون سا مسئلہ امام حسن کے ساتھ دغا کر دینا؟ کہتا ہے تبا لہم، اللہ کی مار ان سبوں پر، انما یطوفون باعواد ورمۃ بالیہ، یہ جا کے طواف کر رہے ہیں سڑی گلی لکڑیوں اور ہڈیوں کا۔ صلوات بر محمد ارے اگر مجھ کو مل جائے تو میں پہلے ایک روایت آپ کو سنا دوں، ہے نا، تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ خود رسول اللہ کیا فرماتے ہیں۔ صلوات بر محمد اور یہ بھی جو ہے وہ میں کوشش یہ ہوگی کہ انہی کی کتابوں سے نقل کیا جائے کہ خود رسول اللہ کی زیارت کی اہمیت کتنی ہے، تاکہ ایک تیر سے دو شکار کروں۔ یہ دو شکار کیوں ہو؟ تاکہ حجاج کی جہالت کا بھی علم ہو، یہ کتنا بڑا جاہل تھا، اور ہماری قوم کے اندر رسول اللہ کی زیارت کا شوق بھی پیدا ہو۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جاؤ گے رسول اللہ کے نام پر تو امام حسن کی بھی زیارت ہوگی، امام سجاد کی بھی زیارت ہوگی، حضرت زہرا سلام اللہ۔ لہذا دو چار جملے پہلے اس پر نقل کر دوں پھر واپس چلتا ہوں۔ صلوات بر محمد اب آپ یہ روایتیں سنیے۔ پہلی روایت تہذیب الاحکام وسائل الشیعہ کے اندر موجود ہے کہ جہاں رسول اللہ نے فرمایا، سنیے آپ پہلے پیغمبر کی عظمت کا اندازہ کیجئے، پھر دیکھیں کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو رسول اللہ سے بھی واسطہ نہیں ہے کہ آپ اب اس کو اتنا سمجھنے کے بعد مسلمان کہا جا سکتا ہے۔ حضرت فرماتے من زار قبری بعد موتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی میری موت کے بعد، کان کمن ہاجر الی فی حیاتی، جسٹ لائک وہ ان لوگوں کی طرح ہے جس نے میری زندگی میں میری طرف ہجرت کی ہے۔ اب آپ سمجھے رسول اللہ کی زیارت کیا، اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کی مار ان سبوں پر کہ یہ سب گئے سڑی گڑی لکڑیوں کے۔ اب یہ آ رہی ہے کہ پیغمبر من اتی مکۃ حاجا، اگر کوئی مکے آئے حج کی نیت سے، وَلَمْ يَزُرْنِي إِلَى الْمَدِينَ جَفَانِي، اور وہ مدینے میں ہماری زیارت نہ کرے، اس نے ہمارے اوپر بولیے ظلم کیا ہے، جفا کیا ہے۔ اَتِمُّوا بِرَسُولِ اللَّهِ اِذَا خَرَجْتُمْ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ، جب حج کے لیے جاؤ تو اپنے حج کو مکمل کرو پیغمبر کی بارگاہ میں حاضری دے کر کے۔ یہ کس کا جملہ سناؤں آپ کو؟ جملہ کس کا ہے؟ یہ کسی اور کا نہیں، امیر المؤمنین کا ہے۔ مولا فرماتے ہیں خبردار، مکے سے پلٹ مت آنا حج کر کے، اپنے حج کو مکمل کرو پیغمبر کی بارگاہ میں حاضری دے کر کے۔ ابدؤوا بمکہ، پانچویں امام فرماتے ہیں وَاخْتِمُوا بِنَا، اسٹارٹ کرو مکے سے، ختم کرو ہم سے، یعنی ہماری بارگاہ میں آؤ۔ تمام الحج لقاء الامام، حج کی تکمیل امام سے ملاقات ہے، امام کی زیارت ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب سنیے، آپ کو ایک حدیث بہت تحفے کے طور پر سنا دیتا ہوں میں۔ پیغمبر نے فرمایا، اب سنیے کیا کہا تھا اس نے، حجاج نے، خدا لعنت کرے، سڑی گلی لکڑیوں ہڈیوں کا طواف کرنے آئے ہیں۔ تھوڑا سا اور آگے آ جاتا تو ہم کو زیادہ موڑ لانا پڑتا آپ جیسے بزرگوں کے لیے۔ صلوات بر محمد وآلہ، ہے اور آئیے، تو آپ کیا الگ ہیں، کیا بزرگ نہیں ہیں؟ آپ تشریف لے آئیے۔
امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نقل فرماتے ہیں، بڑی غضب کی روایت ہے، راوی کون ہے؟ چھٹے امام، روایت کس سے ہے؟ رسول اللہ سے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، میری زندگی بھی تمہارے لیے خیر ہے، میری موت بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ عجب! کیا میں سلو کرتا ہوں، اگر لڑکے تیز ہوں تو دماغ میں بیٹھ جائے رے بھائی۔ حیاتی خیر لکم ومماتی خیر، میری زندگی بھی خیر ہے، میری موت بھی خیر ہے۔ فاما حیاتی، حیات کیوں خیر ہے وہ سب سمجھتے ہیں کہ فإن اللہ ہداکم من الضلال، اس لیے کہ اللہ نے میرے ذریعے سے تم لوگوں کو گمراہی سے نجات دی ہے، ہدایت کی ہے۔ وَأَنْقَذَكُم مِّن شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، میرے ذریعے سے اللہ نے تم کو نجات دی ہے، کائے سے؟ جہنم سے۔ وَأَمَّا مَمَاتِي، تو زندگی خیر ہے، یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ رسول اللہ کے ذریعے سے ہدایت ملی ہے نا سب کو۔ رسول اللہ کی موت خیر کیسے لی ہے، کس طرح سے ہے؟ فرماتے وَأَمَّا مَمَاتِي، اب رہا معاملہ میرے جو ہے وہ اس دنیا میں نہ رہنے کا بظاہر، وہ بھی خیر ہے۔ وہ کیسے؟ فَإِنَّ أَعْمَالَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ، اس لیے کہ تمہارے اعمال میرے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ عام مردوں کی طرح ہے رسول اللہ، ہماری طرح ہے پیغمبر کا وجود مبارک، ہم اس دنیا میں ہوں یا نہ ہوں ہم اسی طرح تم پر توجہ رکھتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا جیسے اس ظاہری حیات میں وَأَمَّا مَمَاتِي فَإِنَّ أَعْمَالَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ، تمہارے اعمال ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ فَمَا كَانَ مِنْ حَسَنٍ، جو اچھائیاں ہیں ازددت اللہ لکم، ہم خدا سے دعا کرتے ہیں اللہ اس کی نیکی میں اضافہ فرما۔ انصاف سے بتائیے، دنیا میں کسی کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، کسی میں دم ہے یہ کہنے کا کہ معاذ اللہ رسول اللہ کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اچھا کام کرتے ہو میں اللہ سے اس میں اضافے کی دعا کرتا ہوں۔ وما كان من قبیح، اور اگر تمہارے اکاؤنٹ میں کھاتے میں برائیاں ہیں، تم گناہ کر رہے ہو، استغفرت اللہ لکم، میں خدا کی بارگاہ میں تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں۔ اور ایک بات سن لیجئے، جب تک رسول اللہ استغفار نہیں کریں گے نا، ہمارے اکیلے استغفار کرنے سے کچھ ہونے والا بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرآن بھی کہتا ہے کہ اے میرے حبیب، جن لوگوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا ہے، جاؤک، وہ آپ کے پاس آ جاتے فاستغفر اللہ، اور آپ کے پاس آ کے استغفار کرتے، واستغفر لهم الرسول، ان کے لیے ہمارا پیغمبر بھی استغفار کر دیتا، لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو یہ دیکھتے کہ اللہ کتنا زبردست توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ کتنا زبردست رحم کرنے والا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں صرف زندگی کی بات نہیں ہے، میں مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہاں تک ہو گئی بات۔ امام فرماتے ہیں کہ پیغمبر یہ فرما ہی رہے تھے کہ تب تک فقال له رجل من المنافقین، تب تک ایک منافق بول پڑا۔ دیکھیے یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے، اس کا ٹینشن آپ مت لیجئے۔ اس موضوع پر جانا نہیں چاہتا میں، لیکن آج کل کے مسائل واقعاً بڑے خراب ہیں، سمجھے آپ؟ بڑی جلدی غصہ مت کیجئے، بڑی جلدی تاؤ مت دکھائیے، اپنے آپ کو صرف جو ہے وہ ہم بہت مومن ہیں کا چکر مت پالیے۔ یہ چیزیں ہیں جو واقعی بجائے فائدہ پہنچانے کے ہمارے دین کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ ہم یہ احساس کرتے ہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے، ہم سب سے بڑے مومن ہیں۔ ہو سکتا ہے اگر کبھی آدمی کو، اگر ہم واقعی مومن ہیں،
دیکھیے امر بالمعروف نہی عن المنکر اصول دین میں ہے یا نہیں ہے؟ نہیں بھائی، فروع دین میں ہے. کتنے فروع دین؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف نہی عن المنکر. تو یہ بتائیے نماز آپ پر واجب ہے؟ آپ پر کہ خالی مولانا لوگوں پر واجب ہے؟ ہاں؟ روزہ سب پر واجب ہے؟ حج ہر پیسے والے پر جو ہے وہ مستطیع پر واجب ہے یا خالی مولانا لوگوں پر واجب ہے؟ تو جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب پر واجب ہے، تو امر بالمعروف کیا سب پر واجب نہیں ہے؟ خالی مجلس پر ہے، خالی جو ہے وہ ممبر والوں کے لیے ہے؟ سب کے اوپر واجب ہے نیکی کی ہدایت کرنا، برائی سے روکنا. لیکن آپ کتابیں پڑھیے گا، امر بالمعروف کے شرائط ہیں، نہی عن المنکر کے. بولیے روزہ واجب ہے نا؟ ہمیشہ واجب ہے. اگر آدمی سفر پہ چلا جائے تو قصر، آدمی بیمار ہے تو فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. بابا قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی مریض ہے، سفر میں ہے تو بعد میں رکھے گا. ہم بڑے مومن ہیں. نہیں صاحب روزہ واجب ہے، چاہے سفر میں ہو چاہے گھر ہے، ہم تو رکھیں گے. یہ ہم تو رکھیں گے اللہ قبول کرے گا؟ ہر حکم میں یہی ہے. ہمارے جذبات کا نام اسلام نہیں ہے، اطاعت اہل بیت کا نام اسلام ہے. ہم کو جو سمجھ میں آ گیا ہم نے وہ کہہ دیا. تو امر بالمعروف واجب ہے، لیکن بابا اس کے شرائط تو پڑھ لو پہلے. ایک لڑکا تھا، وہ جا رہا تھا نماز پڑھنے، تب تک جو ہے وہ چچا میاں یہ ہمارے دوستوں میں ہے پرانے، جو ہے پیچھے مڑ کے دیکھو جو ہے وہ تو بڑے اللہ والے. دیکھیے ان کے علاوہ کسی کی مثال دوں گا تو برا مان جائے گا نا، مشکل یہ ہے. ادھر آپ جی مول صاحب کیوں نہیں، دیکھو 12:30 بج کے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ دماغ خراب ہے تمہارا. کل لگا اے حضور میں اتفاق سے نماز ہی پڑھنے جا رہا تھا، لیکن اب تو نہیں جاؤں گا. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ بتائیے، یہ آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں یا دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ نقصان ہو رہا ہے. لہذا ہر آدمی کو نیک اچھی بات کہنا چاہیے، لیکن کہنے کا موقع ہوتا ہے، محل ہوتا ہے، حالات ہوتے ہیں، شخصیت ہوتی ہے. ایک چیز ہے کہ شاید آپ کہیں تو برا نہ لگے، ہم کہہ دیں گے برا لگ جائے گا، تو بھی ان کے اوپر واجب ہے، میرے اوپر واجب نہیں ہے. بتائیے صاحب بڈھے ہو گئے ہیں، یہ تمیز نہیں ہے نماز پڑھنے کی، بوڑھے ہو گئے ہیں، وضو کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، یہ تبلیغ کا انداز ہے؟ آپ زیادہ سمجھتے ہیں. امام حسن کو تبلیغ کرنا نہیں آتی تھی؟ امام حسین کو تبلیغ کرنا نہیں آتی تھی؟ انہوں نے تو نہیں ڈانٹا بڈھے کو. بڈھے ہو گئے، شرم نہیں آتی اور تم کو وضو کرنا نہیں آتا؟ کیا کیا امام نے؟ کہا چچا میاں آپ بزرگ ہیں، ذرا دیکھیے ہم دونوں بھائیوں کا وضو ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. امر بالمعروف اچھی چیز ہے، مگر ڈنڈا مار کے کسی کو راستے پہ نہیں لایا جا سکتا ہے. صلوات، یہ سیکھنا ضروری ہے ہماری قوم کے لیے. اور ایک میں اپنے بچوں سے گزارش کر دوں، نیکی کا حکم دینا بہت اچھی بات ہے، برائی سے منع کرنا بولیے بہت اچھی بات ہے. ایک بندہ خدا شیعہ ہے، مومن ہے، خدا نخواستہ مثال دے رہا ہوں، وسیع حسن صاحب کی گاڑی گزر رہی تھی، سامنے لکھا ہوتا ٹھنڈی بیئر. ارے یہ کہاں یار، اس شراب خانے میں کھڑا ہے، رکو 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 رکو. سائڈ کیا، اندر چلے گئے. سلام علیکم، کہاں آپ کہاں؟ تب تک صاحب کوئی اپنا ہی شیعہ لڑکا موبائل لیے گزر رہا تھا.
دوسرے دن جو ہے وہ واٹس ایپ پر اخبار میں مولانا وسیع حسن صاحب فلاں شراب خانے میں، اور وسیع حسن صاحب چیختے پھریں، قرآن سر پہ لے کے دوڑے کہ بابا میں شراب کے چکر میں نہیں گیا تھا، میں تبلیغ کرنے گیا تھا، میں سمجھانے گیا تھا۔ دین کہتا ہے تہمت کی جگہ پھر تم گئے کیوں؟ دین اس کو برا نہیں کہہ رہا کہ اس نے کیوں پیپر میں چھاپ دیا، دین تم سے کہہ رہا اتقوا مواضع التہمہ، تہمت کی جگہوں سے خود بچو، تم کیوں گئے تھے؟ صلوات بر محمد وعد۔ لہذا ایک جملہ میں اپنے بچوں سے گزارش کر دوں کہ باتیں کرو، دین کا کام کرو، ہے نا، لیکن اس سے پہلے ایک چیز پر غور کر لو کہ ہمارے اس عمل سے سدھار ہوگا یا اختلاف ہو سکتا ہے، کہیں مزید فتنہ تو نہ بڑھ جائے گا۔ تو بھیا جتنے پہ قوم ہے اسی پہ رکی رہنے دو، اپنے اعتراض سے اختلاف اور فتنہ تو نہ پھیلا ہو۔ صلوات بر محمد، یہ بہت اہم چیز ہے۔ لو یار 35 منٹ چلا گیا، کیا عجیب مصیبت۔ تو فقال له رجل من، پیغمبر کیا فرما رہے تھے کہ تمہاری زندگی بھی خیر، میری بولیے موت بھی خیر۔ زندگی خیر کیوں؟ میری وجہ سے تم کو نجات ملی، حیات ملی، ہدایت ملی۔ موت خیر ہے کیوں؟ تمہارے اعمال ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں، اعمال اچھے ہیں، اللہ سے دعا کرتا ہوں اضافے کے لیے، اعمال قبیح ہیں، خدا سے دعا کرتا ہوں تمہارے لیے، استغفار کرتا ہوں، مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ فقال لهم رجل من المنافقین، ایک منافق کھڑا ہو گیا، کہتا وَكَيْفَ ذَاكَ یا رسول اللہ وَقَدْ رَمَمْتَ، یہ کیسے ممکن ہے یا رسول اللہ، جبکہ جو ہے وہ ہڈی بھلڈی آپ کی سڑ گل کے ختم ہو جائے گی۔ قدر پیغمبر سے ڈائریکٹ بات کر رہا، اٹس پاسبل، یہ کیسے ممکن ہے، قد رممت، تو آپ کی تو ہڈیاں پٹریاں سب ختم ہو جائیں گی، سل کٹ جائے گی، یعنی صرت رمیمن، آپ ختم ہو چکے ہیں، ہڈی وڈی سڑ گئی ہے۔ فقال رسول اللہ کلا، پیغمبر نے کہا نا، خبردار، یہ دنیا کے لیے ہے۔ اب جملہ سنیے رسول اللہ کا، ان اللہ حرم لحومنا علی الارض فلا تطعم منها شیئا، خبردار، ان اللہ حرم، دیکھیے اب آپ لوگ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس میں کافی، ایک ہوتا ہے ماسٹر صاحب، آپ تو اردو ٹیچر ہیں وہاں کرگل میں، تو واحد جمع پڑھاتے ہوں گے نا، انگریزی میں بولتے ہیں کیا، سنگلر اور پلیورل۔ تو دیکھیے ہم لوگوں کے ساتھ تو یہ گڑبڑ ہو سکتا ہے کہ جہاں واحد بولنا چاہیے وہاں جمع بولتے ہیں، جہاں جمع بولنا چاہیے وہاں واحد بولتے ہیں۔ آپ لوگ کہاں جا رہا ہے، تو ہم لوگوں کے ساتھ تو ہو سکتا ہے، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ رسول اللہ سنگلر کی جگہ پلیورل یوز کریں، پلیورل کی جگہ سنگلر یوز کریں؟ پیغمبر نے یہاں جمع استعمال کیا ہے، پلیورل، سنگلر نہیں۔ اس کا مطلب جو بات میں کہہ رہا ہوں صرف مجھ تک نہیں ہے، فرماتے کلا، اٹس امپاسبل، ممکن نہیں ہے، ان اللہ حرم لحومنا علی الارض، اللہ نے ہم لوگوں، میرے نہیں تو ہم لوگوں کا مطلب یعنی جیسے میں ویسے علی ویسے حسن ویسے حسین ویسے بقیہ، حرم لحومنا علی الارض، اللہ نے ہم لوگوں کا، دیکھیں کہتے ہیں نا عدو شود سبب خیر گر خدا خواہد، کبھی کبھی دشمن بھی جو ہے وہ نفع پہنچا جاتا ہے۔ اگر یہ داعشی ملائین نہ ہوتے تو ہم کو یہ حدیث سمجھ میں نہ آتی، لیکن حجر ابن عدی کی لاش نکل کے بتا رہی ہے کہ وہ تو پیغمبر ہے، صحابی جب بچ سکتا ہے تو ان کی تو بات الگ ہے۔ صلوات بر محمد، اب حدیث سمجھنا آسان ہے کہ نہیں ہے؟
قومنا علی الارض فلا تطعم منها شیئا، خدا نے ہم لوگوں کے گوشت کو زمین کے لیے حرام قرار دیا ہے، لہذا ہماری سے تو پیغمبر نے کیا فرمایا؟ اچھا یہ حدیث امام کی نہیں ہے کہ آپ کہیں صاحب امام کی ہے تو اس زمانے میں حجاج کو پتہ نہیں تھا، رسول اللہ نے فرمایا ہے نا، یعنی آپ کرسی پہ بیٹھ گئے، ممبر پہ بیٹھ گئے، اسلام کے حاکم بن گئے، آپ کو رسول اللہ کی اتنی حدیث نہیں معلوم ہے؟ تو کہتے ہیں خطب الحجاج بالکوفہ، سنیے یہ طے ہو گیا نا، پیغمبر نے فرمایا کیا کہ ہمارے جسم پر جو ہے وہ زمین کا اثر حرام ہے زمین کے لیے، جیسے ویسے ہی قیامت تک یہ جسم رہے گا۔ چنانچہ خطب الحجاج بالکوفہ، تو تقریر کر رہا تھا، بات نکل آئی ان لوگوں کی کیا کہ جو بولیے نہیں، رک جائیے، ایک دو حدیثیں اور سنا دو اس پر تاکہ تھوڑا اور مضبوط ہو جائے، اگر دکھ جائے فوراً تو صلوات بر محمد یہ بتائیے، بات نکل آئی، یہ بتائیے انبیاء مر گئے، رسول اللہ بھی مر گئے، امام حسین بھی مر گئے، اگر کوئی آپ سے کہے مردے کو سلام کرنے کا کیا مطلب؟ مر گئے نا، مردے کو سلام کرنے کا کیا مطلب ہے آپ کے پاس کوئی جواب اس کا؟ تو ایک تو وہ حدیث سنا سکتے ہیں کہ صاحب وہ عام آدمی تو نہیں ہے، لیکن یہ دلیل نہیں بنتی، سامنے تو نہیں ہے نا، قبر میں جا چکے ہیں نا، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ اب آپ جواب دیجئے گا، یہ بتاؤ نوح زندہ ہیں، ابراہیم زندہ ہیں، موسیٰ زندہ ہیں، تو کیا مطلب؟ میں نے کہا ان سب پر قرآن نے سلام کیا ہے، پڑھیے صلوات بر محمد اور یہ سارا سلام آپ کو کہاں مل جائے گا؟ سورہ مبارکہ صافات۔ چلو جاہل تھے تم، حدیث نہیں معلوم تھی، کیا یہ قرآن کی آیتیں بھی نہیں پڑھی تھی تم نے؟ ابھی آئے گا کہ قرآن کتنا جانتے ہیں یہ سب۔ سلام علی المرسلین، نمبر ایک، قرآن نے جنرل آدم سے لے کے آخر تک سب کو قرآن نے سلام کیا، کیا کہہ کے؟ سلام علی المرسلین، سارے نبیوں پر سلام۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہو نوح پر۔ سلام علی ابراہیم، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، سلام ہو کس پر؟ ابراہیم پر۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، یعنی رسول اللہ۔ ایک بات، دوسری بات یہ بتائیے، ایک سوال کا جواب دے دیجیے آپ، قرآن کی آیتیں صرف اسی رسول اللہ جب تک زندہ تھے اسی وقت تک کے لیے ہے یا آج بھی وہ حکم ہے نا؟ اگر آج بھی وہ حکم ہے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ بات صرف صلوات کی نہیں ہے، اپنے لیے تو کہا ہے، ملائکہ کے لیے تو کہا ہے کہ یصلون علی النبی، لیکن آپ کے لیے ڈبل ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اپنے لیے تو خالی صلوات کہی ہے، اور آپ کے لیے کہ آپ کو صلوات بھی ہے، سلام بھی پڑھنا ہے، تاکہ کل کو کوئی اعتراض نہ کرے کہ السلام علیکم یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ دیکھیے یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، آپ لوگوں سے کہ چلے گاڑی سٹارٹ کی، ارادہ ہے فلاں جگہ جانے کا، 10 کلومیٹر گئے تھے، وہ ارے یار چلو ادھر ہو لیتے ہیں 2 منٹ کے لیے، ہو جاتا ہے، نہیں سب کے ساتھ ہوتا ہے، ممبر بھی ہو جاتا ہے، چلتے کہیں ہیں، ارے یار یہ بات کر لو،
ہے نا؟ تو صلوات پڑھیے تو اب یہ بات ہو ہی جائے اسی پر. انس ابن مالک نام سنا ہے؟ ارے الٹا ہو گیا. مالک ابن انس. یہ مالک ابن انس کون ہے؟ برادران اہل سنت کے یہاں 4 مذہب ہیں، ہے نا؟ حنبلی، شافعی، مالکی اور حنفی. تو یہ مالکی جو ہیں وہ کس کو فالو کر رہے ہیں، کس کی تقلید میں ہیں؟ مالک ابن انس کے. تو یہ مالک چھوٹے موٹے آدمی نہیں ہیں، مالک ایک مذہب کے موجد ہے نا، امام ہے اپنے مسلک میں. یہ قصہ ہے مالک کا. کیا؟ صلوات بر محمد و آل محمد. منصور کا نام سنا؟ منصور دوانیقی بنی عباس کے خلفاء میں سے ہے. تو یہ منصور دوانیقی گیا کہاں؟ قبر پیغمبر پر، اور وہاں کچھ تیز بولا تو مالک ابن انس نے ٹوکا منصور کو. سنیے آپ، بہت مزیدار ہے. یہ کہاں ملے گی روایت؟ شیعہ کتاب کے نہیں، وفاء الوفا جلد 4 صفحہ 1376. مالک ابن انس نے اس کو ٹوکا. کس کو؟ خلیفہ منصور کو. یا امیر المؤمنین لا ترفع صوتک فی هذا المسجد. اے امیر المؤمنین، یہ مسجد پیغمبر ہے، روضہ رسول ہے، لا ترفع صوتک، یہاں اونچی آواز میں بات مت کیجیے. وہ تو مر گئے نا. سنیے آپ. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَدَّبَ قَوْمًا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار پیغمبر کے سامنے اونچی آواز میں بات مت کرو. تو اگر پیغمبر مر گئے ہیں تو بات ختم ہو گئی نا. اب قبر کے پاس جو ہے وہ مالک ابن انس کیوں منع کر رہے ہیں منصور کو کہ تیز مت بولو یہاں روضہ رسول پر. وَمَدَحَ قَوْمًا، خدا نے تعریف کی ہے قرآن میں کچھ لوگوں کی کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو پیغمبر کی بارگاہ میں آ کر کے سلو بولتے ہیں، ہلکی آواز میں بولتے ہیں. وَذَمَّ قَوْمًا، اور کچھ لوگوں کی قرآن نے مذمت کی ہے اس قول کے ساتھ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات. کچھ لوگ جو پیچھے سے پکارتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ، یہ پیغمبر کو اس طرح پکارنے مذمت کی ہے قرآن نے. وَإِنَّ حُرْمَتُهُ، مسئلہ یہاں ہے. تم حاکم اسلامی ہو، تم کو اتنا بھی نہیں آتا. مالک ابن انس کیا کہتے ہیں خلیفہ منصور سے؟ وَإِنَّ حُرْمَتَهُ مَيِّتًا كَحُرْمَتِهِ حَيًّا، رسول اللہ کا احترام ویسے ہی واجب ہے مرنے کے بعد بھی جیسے زندگی میں واجب تھا. فاستکان لها ابو جعفر فقال یا ابا عبداللہ. اب منصور اتنے ڈانٹ کھانے کے بعد منصور نے سوچا بھائی ہم بھی کچھ پوچھ لے. تو مالک جو ہے سے پوچھا انہوں نے یا ابا عبداللہ استقبل القبلہ وادعو ام استقبل رسول اللہ. کہنے لگا صاحب دعا کرنا ہے، اب آپ بتائیے میں کدھر کھڑے ہوں؟ یہ قبر رسول اللہ ہے، سمجھ گئے آپ؟ یہ قبلہ ہے، میں یہ کھڑا ہوں. میں ادھر رخ کر کے دعا کروں قبلے کی طرف یا قبر پیغمبر کی طرف رخ کر کے دعا کروں؟ یہ میں شیعہ کی بات نہیں نقل کر رہا ہوں بابا. جو لوگ اعتراض کرتے پڑھو تو اپنی کتابیں تو پڑھو میرے بھائی. یا ابا عبداللہ استقبل القبلہ وادعو، قبلہ رخ ہو کر کے دعا کروں، ام استقبل رسول اللہ، یا رسول اللہ کی طرف رخ کر کے دعا کروں؟ فقال لم تصرف وجہک عنہ، اے منصور پیغمبر سے اپنا چہرہ مت موڑو، رخ کرو رسول. وہو وسیلتک، یہ تمہارا بھی وسیلہ ہے، وسیلۃ ابیک آدم الی اللہ یوم القیامہ، اور یہ تمہارے باپ آدم کا بھی وسیلہ ہے حتیٰ قیامت میں. بل استقبل ہو واستشفع بہ، رسول اللہ کی طرف رخ کرو اور ان سے شفاعت کرواؤ. فیشفعک اللہ تعالی، اللہ شفاعت کو ان کی قبول کرے گا.
اور پھر وہی آیت پڑھی مالک ابن انس نے جو میں اس سے پہلے پڑھ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، وہ لوگ جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، اگر آپ کے پاس آ جاتے اور آپ کے پاس آ کے استغفار کرتے، اللہ تب دیکھتے، اور خدا بھی ہمارا پیغمبر بھی ان کے لیے استغفار کر دیتا، تب دیکھتے کہ اللہ کتنا زبردست توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ کتنا زبردست استغفار قبول کرنے والا ہے۔ اقبل مروان کا نام سنا ہے آپ نے؟ ایک دن مروان آیا کہاں؟ قبر پیغمبر پر، فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر۔ یہ کہاں ہے؟ مسند احمد ابن حنبل میں یہ روایت ہے۔ اقبل مروان یوما، ایک دن مروان آیا، فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر، اس نے دیکھا کہ کوئی آدمی ہے جس نے اپنا چہرہ قبر پیغمبر پر رکھ رکھا ہے، اور مروان تپ گیا۔ فقال اتدری ما تصنع، کیا کر رہے ہو؟ پتہ ہے تم کو کیا کر رہے ہو؟ جب مروان نے ڈانٹا تو فاقبل علیہ، اس آدمی نے سر اٹھایا، مروان کی طرف دیکھا، پتہ ہے کون تھا؟ فَإِذَا هُوَ ابو ایوب انصاری، پیغمبر کے بزرگ صحابی حضرت کون؟ ابو ایوب انصاری۔ فقال، اب دیکھیے کتاب میں ویڈیو نہیں بنا ہے کہ آپ ابو ایوب کا لہجہ سمجھ پائیے گا، لیکن ہر آدمی اپنے سینس کی بنیاد پر سوچ سکتا ہے نا کہ ابو ایوب کا اس موقع پر لہجہ کیا رہا ہوگا۔ فَإِذَا هُوَ ابو ایوب انصاری، سر اٹھایا، مروان کی طرف دیکھا، ہری یہ کون ہے؟ ابو ایوب۔ اب ایوب نے جواب دیا، جانتے ہیں کیا؟ نعم، ہاں پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں، پتہ ہے مجھ کو کیا کر رہا ہوں، جئت رسول اللہ ولم آت الحجر، میں پیغمبر کی بارگاہ میں آیا ہوں، کسی پتھر کے سامنے نہیں ہوں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بلال حبشی، ان سے کون واقف نہیں ہے؟ اتا قبر النبی فجعل یبکی عنده ویمرغ وجهه علیہ، یہ کہاں ہے؟ الغدیر میں۔ بلال حبشی کے لیے کہتے ہیں کہ قبر پیغمبر پر آئے، فجعل یبکی عنده، پیغمبر کی قبر پر آ کر کے روتے تھے، خالی روتے نہیں تھے، وَيُمَرِّغُ وَجْهَهُ عَلَيْهِ، اور اپنا چہرہ جو ہے قبر پیغمبر پر ملتے تھے۔ یہ بڑے بڑے اصحاب کا ہے۔ آخری اور بس واپس چلو اس حدیث پر، وقت مکمل ہوا۔ ایک دن امام حسین علیہ السلام نے پوچھ لیا رسول اللہ سے، خود امام نے پوچھ لیا، کس سے؟ نانا سے۔ کہتے ہیں ما جزاء من زارک، یا رسول اللہ نانا اگر کوئی آپ کی زیارت کو آئے تو اس کی جزا کیا ہے؟ رسول اللہ نے بھی کہا کہ موقع مل گیا تو سبھی پوچھا تھا پیغمبر کے بارے میں، اور اب پیغمبر نے کیا کہا وہ سن لیجئے، پھر اس حدیث کا ترجمہ کر کے بات ختم کروں۔ ما جزاء من زارک، نانا اس کی جزا کیا ہے جو آپ کی زیارت کو آئے؟ فقال رسول اللہ، پیغمبر نے فرمایا، یا بنی من زارنی حیا او میتا، جو مجھ سے ملنے آئے، میری زیارت کو آئے، چاہے زندگی میں چاہے مرنے کے بعد، او زار اباک، جو بھی زیارت کو آئے تمہارے باپ کی یعنی علی کی۔ پوچھا تھا صرف پیغمبر کے، پیغمبر نے سب بتا دیا، کہ چاہے میری زیارت کو آئے زندہ یا مردہ، چاہے تمہارے والد کی زیارت، او زار اخاک، چاہے تمہارے بھائی کی زیارت کو آئے، او زارک،
یا تمہاری زیارت کو آئے. کان حقا علیہ، پیغمبر فرماتے مجھ پر لازم ہے. کسی کے بہکاوے میں مت آئیے. میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، شیعوں سے نہیں کہہ رہا ہوں. ہو سکتا ہے کوئی ہمارا بھائی بیٹھا ہو، اس کو سمجھا رہا ہوں. پیغمبر کے کسی کے بہکاوے میں مت آؤ. پیغمبر کی زیارت آخرت میں کام دے گی، قیامت میں کام دے گی. نانا اگر آپ کی زیارت کوئی آتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ کہ میری، تمہارے باپ کی، تمہارے بھائی کی، تمہاری زیارت کوئی آئے گا، کان حقا علیہ، میرے اوپر ضروری ہے، لازم ہے، ان ازورہ یوم القیامہ، کہ میں خود اس کی زیارت کو جاؤں قیامت میں. کہیے السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا فاطمة الزہراء، السلام علیک یا ابا محمد، السلام علیک یا ابا عبداللہ. کان حقا علی ان ازورہ یوم القیامہ، جو بھی میری، تمہاری، تمہارے بھائی کی، تمہارے باپ کی زیارت، میں اس کی زیارت کو جاؤں گا. میں، پیغمبر فرماتے حسین کی زیارت کو جاؤ گے، رسول اللہ تم سے ملنے آئیں گے قیامت میں. بات یہی نہیں ہوئی. اگلا فقرہ، وَأُخَلِّصَهُ مِن ذُنُوبِهِ، میرے اوپر ضروری ہے کہ میں اس کی زیارت کو جاؤں اور اس کو اس کے گناہوں سے نجات دلاؤں. صلوات بر محمد. اب آپ نے توجہ فرمائی، اب آپ نے غور فرمایا، سنی شیعہ سب کے یہاں پیغمبر کی قبر کا کتنا احترام ہے نا. پیغمبر کی بقول جناب مالک ابن انس کے کیا کہا کہ ان حرمتہ، ان کی حرمت، ان کا احترام جیسے حیات میں ویسے ہی ہے نا. خبردار یہاں اونچی آواز میں بات نہ کرو، پیغمبر کی طرف رخ کر کے دعا کرو. ہو گئی نا. پڑھے لکھے لوگ تو یہ کہتے ہیں، اور یہ کیا کہہ رہا ہے حجاج لعنت اللہ علیہ. فذکر الذین یزورون قبر رسول اللہ بالمدینہ، بات نکل آئی ان لوگوں کی جو یہی سے حدیث چلی تھی نا، مدینے گئے پیغمبر کی زیارت کو، کہتے تبا لہم، اللہ کی مار ان سبوں نے پر، انما یطوفون باعواد ورمۃ بالیہ، یہ سب گئے ہیں سڑی گلی لکڑیوں اور ہڈیوں کا طواف کرنے کے لیے. اب اس کے بعد آپ کا جواب کیا ہوگا؟ ان زائروں کے لیے تبا لہم نہیں ہے، افسوس تیرے اوپر ہے کہ تو جاہل محض پیغمبر کے منبر پر آ کے بیٹھ گیا ہے. یہاں تک تو چلیے، اصل جو جس کے لیے چھیڑا تھا میں نے، سماج کتنا کھائی میں گیا وہ دیکھیے. اب کل سے یہ آئے گا کہ پھر امام کے ساتھ کیا ہوا. حَلْ لَا تَعْفُوا قصر امیر المؤمنین، یہ ہے پستی کی انتہا چند دن کے اقتدار اور حکومت کے لیے چاپلوسی. حَلْ لَا تَعْفُوا قصر امیر المؤمنین عبد الملک، کیوں نہیں یہ سب طواف کرتے امیر المومنین عبد الملک کے قصر کا؟ سمجھے آپ؟ صرف اتنے پر اعتراض نہیں ہے کہ رسول اللہ کی قبر کا طواف کیوں کر رہے ہو، کہا تم عبد الملک کے قصر کا طواف کیوں نہیں کرتے. اتنے پہ آپ کہہ رہے ہیں او اگلا فقرہ سنیں گے تو کیا حشر ہوگا. اس کے بعد وہ شخص الا یعلمون ان خلیفۃ المرء خیر من رسولہ، ان سبوں کو پتہ نہیں ہے جو وہاں جا کے مدینے میں لکڑی کو طواف کر رہے ہیں کہ ان کو آ کر کے قصر خلیفہ کا طواف کرنا چاہیے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ خلیفہ اپنے رسول سے افضل ہوتا ہے.
توجہ فرمائی آپ نے، کتنی پستی میں گیا، میں کیا کر رہا کہہ رہا تھا ابھی تک، فاطمہ کا گھر گرا دیا گیا، علی کو شہید کر دیا گیا، امام حسن کو شہید کر دیا، امام حسین، لیکن کم از کم رسول اللہ کا کچھ تو احترام باقی تھا۔ اب سماج اس پستی میں آیا، اس پستی میں آیا کہ جہاں حاکم کوفے کے منبر پر بیٹھ کے کہتا ہے کہ خلیفہ رسول سے افضل ہے۔ اب کیا بچا اسلام میں؟ بولیے، اب کیا بچا اس دین میں؟ کہ جہاں آدمی کو قرآن سمجھنا دور کی بات ہے، حاکم اسلامی ہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے۔ صلوات سنیے آپ۔ قرآن پڑھنا نہیں آ رہا، قرآن بنے ہیں حاکم اسلامی، یہ کہاں ملے گا؟ عقد الفرید جلد نمبر 5 صفحہ 37، شیعہ کتاب نہیں ہے یہ عقد الفرید۔ کہتے ہیں قرأ الحجاج فی سورۃ ہود۔ بور تو نہیں ہو رہے ہیں نا؟ سنیے دیکھیے، جب جناب نوح کا طوفان آیا تو ظاہر سی بات ہے، لائق ہو نالائق ہو، باپ باپ ہوتا ہے نا، تو نوح کا لڑکا جو ہے وہ لائن پر نہیں تھا، اس کی لائن صحیح لیکن باپ ہے، تو حضرت نوح نے فریاد کی، ارے پالنے والے میرا بیٹا۔ اللہ نے کیا جواب دیا نوح کو؟ سورہ ہود پڑھیے، یا نوح انہو لیس من اہلک، نوح یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے۔ کہ کیا مطلب ہوا؟ دیکھیے، یہ سب وہ جگہیں ہیں جہاں ہم کو اپنے بزرگ شیعہ علماء کا نظریہ جاننا ضروری ہے، اپنی عقل سے ہم نہیں کہہ سکتے۔ انہو لیس من اہلک کا کیا مطلب ہوا؟ یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، میننگ اب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یعنی نوح کا بیٹا نہیں ہے؟ خبردار، اگر کوئی یہ بات کہتا ہے اور ممبر سے کہتا ہے، اس کو ٹوک دیجیے۔ شیعوں کا نظریہ، یہ بزرگ علماء نے یہ بات کہی ہے۔ مرحوم طبرسی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں، ما زنت امرأۃ نبی قط اجلالا للنبی، کسی پیغمبر کی، ایک نوح کی بات نہیں، کسی پیغمبر کی بیوی نے زنا نہیں کیا۔ اور کیوں نہیں کیا؟ اللہ نہیں چاہتا، اس لیے کہ بیوی زنا کرے گی تو شوہر کی توہین ہوگی، لہذا اجلالا للنبی، پیغمبر کی عظمت کی برقرار اس رہنے کے لیے خدا نہیں چاہتا۔ لہذا اگر کوئی کہے کہ انہو لیس من اہلک، نوح تمہارا لڑکا تمہارے اہل سے نہیں ہے، یعنی تمہارا بیٹا نہیں ہے، نہیں، بیٹا ہے، اعمال ٹھیک نہیں ہے اس لیے تمہارے اہل سے نہیں ہے۔ اس سے ایک بات اور مل گئی قرآن سے کہ اہل ہونے کے لیے نسل میں ہونا کافی نہیں ہے، اعمال کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اگر اعمال ٹھیک نہیں تو قرآن کہہ دے گا لیس من اہلک، اور اگر اعمال اچھے ہیں، فارس کا آدمی آئے گا، پیغمبر کہیں گے سلمان منا اہل البیت۔ علی
حجاج، یہی حجاج ایک دن اسی آیت کی تلاوت کر رہا تھا، اور پڑھتے پڑھتے جب یہاں آیا کہ اللہ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، عمل پہ جا کے پھنس گیا کہ اس کو کیسے پڑھا جائے، انہ عمل غیر صالح یا انہ عملا، عمل پر زبر پڑھے یا تنوین پڑھے پیش کے ساتھ، عملہ پڑھے کہ عمل پڑھے، پھنس گیا۔ جو قرآن نہیں پڑھ پا رہا ہے عرب ہو کے ہے وہ بنا ہے حاکم اسلامی، درد کہاں، یہ سماج کتنا پستی میں جا رہا ہے، غور کر رہے ہیں۔ آخر میں جو ہے وہ فبعث حرسیا، ایک سپاہی کو بھیجا، یار کوئی مولانا پکڑ کے لاؤ، کوئی جانکار پکڑ کے لاؤ، قاری کوئی لاؤ، ہاں، کہ جو یہ بتائے ہم کو کہ یہ عمل پڑھیں گے کہ عملہ پڑھیں گے۔ تو اب یہ عملہ بتانے کے لیے چھوٹے موٹے مولوی کام نہیں ہے، یہ جو جانکار ہو، قانون سمجھتا ہو کہ یہاں عمل ہوگا کہ عملہ ہوگا، وہ گیا سپاہی کسی واقعی پڑھے لکھے قاری کو لے کے آیا، تب تک یہ اٹھ گئے۔ اس نے جا کہا کہ صاحب وہ مولانا صاحب آ گئے ہیں، وہ آپ نے بلایا تھا، کہا ڈال دو جیل میں، دیکھا جائے گا۔ غور کر رہے ہیں آپ، یہ وَقَدْ ارْتَفَعَ الْحَجَّاجُ عَنْ مَجْلِسِهِ، وہ قاری صاحب آئے، حجاج اپنے بزم سے اٹھ گیا تھا، فَحَبَسَهُ، اس کو جیل بھجوا دیا، وَنَسِيَهُ، بند کروا کے بھول گئے، کتنے دن، حَتَّى عَرَضَ الْحَجَّاجُ حَبْسَهُ بَعْدَ 6 أشهر۔ اب پتہ نہیں وہ قاری صاحب کی دعا کام آئی، اللہ کی بات، 6 مہینے کے بعد یہ ایک دن ٹہلتے ہوئے جیل کی طرف چلے گئے۔ ارے آپ کیسے یہاں؟ وہ قاری صاحب جو دکھے عالم دین مولانا صاحب، آپ کیسے ہیں؟ وہ کہنے لگا بھیا نو کے لڑکے کے چکر میں آئے ہوں۔ حجاج نے کہا یار چھوڑ دو ان کو، اب پہچان لیا آپ نے، یہ ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا زمانہ۔ ایک فقرہ بہت مشہور ہے، الناس علی دین ملوکہم، جیسا حاکم ہوتا ہے ویسی پبلک ہوتی ہے۔ حاکم سنا دیا نا ہم نے آپ کو، اب اس زمانے کے پبلک کے بارے میں آپ کیا سوچ سکتے ہیں؟ ایسے زمانے میں لوگوں کو امام سجاد سے محبت ہے، بڑا جو ہے وہ عشق ہے۔ اب سنیے آخری، اور اب کل سے انشاءاللہ بات اس پر ہوگی کہ اس سب کے باوجود، اتنا ماحول خراب ہونے کے باوجود، کل کی مجلس یہ ہوگی کہ ایک کتاب میں آپ سنی شیعہ کا سوال ہی نہیں ہوتا، غیر شیعہ، ایک کتاب میں بھی آپ امام سجاد کے بارے میں ایک لفظ ان کے خلاف نہیں دکھلا سکتے، وہ کیسے زندگی گزاری ہے۔ یہ کل کی مجلس کا ہوگا عنوان، کہ پھر اب اس ماحول کے باوجود سنیوں نے امام کے بارے میں کیا کہا ہے، شیعوں نے امام کے بارے میں کیا کہا ہے، اور اس کے بعد پرسوں جو ہے وہ بات کی جائے گی اس مسئلے پر کہ اتنے خراب ماحول میں امام زین العابدین علیہ السلام نے پبلک کی تبلیغ کا طریقہ کیا نکالا ہے، اور مجلس تمام صلوات برکات۔ آج آخری یہ جملہ سن لیجئے کہ جب ایسے حکام ہوں گے تو اس زمانے کی پبلک کا کیا حال ہوگا۔ لہٰذا روایت سنا دوں میں، اسی شرح نہج البلاغہ میں ابن ابی الحدید المعتزلی نے لکھا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے دور میں فرمایا کہ کتنے چاہنے والے تھے ان کے بتاؤں، برداشت کا مادہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں چوتھے امام، ما بمکہ والمدینہ 20 رجلا یحبنا، مکہ مدینہ ملا کے 20 لوگ نہیں تھے جن کو ایکچول میں ہم سے عشق اور محبت۔ دعوے دار تو بہت مل جائیں گے، لیکن جس کو واقعی محبت کہتے ہیں، امام فرماتے ہیں بھیا
اچھا، اور مکہ مدینہ کوئی چھوٹا سا جو ہے وہ گاؤں نہیں ہے، اس زمانے کا جو ہے وہ آج کی لگا میٹروپولیٹن سٹیوں میں شمار ہونا چاہیے تھا، وہی بڑے شہر تھے پورے عرب کے نا، مکہ اور مدینہ۔ امام فرماتے ہیں ما بمکہ والمدینہ، مکہ اور مدینہ ملا کے 20 رجلا، 20 لوگ نہیں تھے، یحبنا، جن کو ہم سے محبت ہو۔ ایسے ماحول میں میرے مولا تم نے کیسے زندگی گزاری کہ ایک آدمی تمہارے خلاف کچھ نہیں لکھ سکا، اور اس ماحول میں میرے مولا، یہ پرسوں کی بات ہے مجلس کی، تم نے لوگوں کی اصلاح کا کیا طریقہ اپنایا ہے۔ بس 2 جملے مصاحب کے اور ختم و دعا، صلوات بر محمد و آل۔ امام حسین سلام اللہ علیہ کی رخصت کے بارے میں کل ایک ٹکڑا نقل کیا گیا۔ دیکھیے امام حسین علیہ السلام کی رخصت میں بہت سے مناظر ہیں، بہت سے مناظر ہیں، من جملہ ان مناظر کے ایک رات نقل کیا، کیسے بہنوں سے رخصت ہوئے، کیسے اپنی بچی سے رخصت ہوئے، اور پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ رخصتی ہے امام حسین، اس پر ہمارے بزرگوں کی، علماء کی، مراجع کی بڑی تاکید ہے، بڑی تاکید ہے۔ چنانچہ نام سنا ہوگا مراجع میں تھے، خدا غریق رحمت کرے، آقا مراشی نجفی رضوان اللہ علیہ، نام سنا ہے نا، آیت اللہ العظمیٰ مراشی نجفی۔ مرنے کے بعد جو وصیت نامہ پڑھا گیا نا، جانتے ہیں مرنے سے لے کر کے دفن تک 3 بار مجلس کی وصیت کی۔ مصیبت انہیں جانتے نہیں، یہ جو لڑکے کہتے ہیں علماء کو برا کہتے ہیں، مراجع کو برا کہتے ہیں، دشمن اعضاء ہے فلاں، سنتے رہتے ہیں نا آپ لوگ، وہ بیچارے پڑھتے نہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے علماء کیا ہیں۔ لہذا ہم کو بھی، میں پھر یہ جملہ، ہم کو بھی تپنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بابو تم کو نہیں معلوم ہے کہ مراجع کتنے بڑے عاشق حسین ہیں۔ وہ غلطی ہم لوگوں کی ہے کہ ہم پہنچا نہیں پا رہے ہیں۔ 3 وصیتیں ہیں دفن تک، اور 3 بار مجلس کی، اور ایک ہی مصائب۔ سن لیجئے ختم و دعا۔ بیٹا جب میں مر جاؤں، غسل و کفن کے بعد میرے جنازے کو میرے امام باڑے پہ لے آنا، جس کو میں نے فلاں مرد مومن کی مدد سے بنوایا ہے۔ امامے کا ایک سرا میرے تابوت میں باندھ دینا، دوسرا سرا ممبر، شفیع کے جو مرجع ممبر کو اتنا محترم سمجھتا ہو، آپ اس کو برا کہتے ہیں۔ میرے بھائیو پڑھو، ایسا نہ ہو کہ 2-4 سال 10 سال کی زندگی کے بعد جب خدا کی بارگاہ میں جائیں تو ہم کو شرمندہ ہونا پڑے۔ امامے کا ایک سرا میرے تابوت میں باندھ دینا، دوسرا ممبر پہ شفیع کے عنوان سے۔ کسی ذاکر سے کہہ دینا ممبر پہ چلا جائے، چند جملے مصائب کے پڑھ دے، مگر کوئی اور مصائب نہیں، بس وہی جب حسین زینب سے رخصت ہو رہے، اس کے بعد میرے جنازے کو لے آنا معصومہ قم کے روضے پر۔ وہی طریقہ، ایک سرا امامے کا میرے تابوت میں، دوسرا ذریح میں شفاعت کے عنوان سے۔ کسی سے کہہ دینا کچھ مصائب پڑھ دے، مگر کوئی اور مصائب نہیں، بس وہی جب حسین